محترم بھائیوں، مسلمان اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرتے ہیں، اللہ ان کے سر پر کافر کو جوتی کے طور پہ مارتا ہے، اس پر غالب کرتا، اس کو کافر کے ساتھ سزا دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کافر حق پر ہے اس لیے اس کو عزت ملی، مسلمان دلیل ہوا۔ ایسا نہیں، وہ بطور سزا کے مسلمانوں پہ مسلط ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ کے بندے مومن ہی ہیں، مگر جب بے وفا نکلیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جھٹکا دیا کرتا ہے۔ جو چیزیں عزت والی تھیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا اور ان کو کافروں نے اپنا لیا۔ بس یہ تو کلیہ ہے، جو لگا لے گا اس کو نتیجہ ملے گا۔ عزت والی چیزیں یہودیوں نے اپنائی، ان کو عزت مل گئی، اللہ نے ان پر پھٹکار ڈالی تھی، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے قاعدے ضابطے اور کلیے اتنے طاقتور ہیں، ان پھٹکار زدہ لعنتی لوگوں نے بھی ان کو اپنایا تو عزت پائی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم اپنی حکومتوں کا ٹیکس ادا کرتے ہیں کافروں کو۔ میری حکومت کو بچا لو، میں تمہارے لیے یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں جہاد نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بولے میں دبا کر رکھوں گا، میں ان میں جہاد نہیں کھڑا ہونے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں اتنے فیصد بے غیرت ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں جی ہو گئے۔ اتنے فیصد بے ایمان ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کے حکمران اپنی غیرت اور ایمان کی قسطیں ادا کر رہے ہیں کافر۔ مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کی کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، ان کو سیدھی گولیوں سے بھونا جا رہا ہے، ایک زبان کے بیان کے روادار نہیں۔ مسلمان کا خون سستا ہو گیا، اس کی عزت بک گئی۔ سادہ ایک زبان سے بیان، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے کوئی دعا، اس کے روادار نہیں مسلمان حکمران۔ آپ اندازہ لگا لو۔ اور دوسروں کو کیا کہنا، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، آپ اپنی بات کرو۔ ہمارا حکمران چیخ رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اور لوگوں کو بتا رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اپوزیشن سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی اس کی ہاں سے ہاں ملائی پھر تو ہم ہار گئے۔ جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، کوئی بھی اپنی عوام کو لے کر بازار میں آیا، ایک ایک بیان داغ دیا، 4 صحافی بلوا کر، لیکن کیا یہ انہوں نے کسی نے بڑا جلسہ کیا ہو اور اس کا عنوان کشمیر ہو؟ اپنے پیسے کھڑے کرتے ہیں، اپنے لیے ہوئے پیسے حلال کرتے ہیں۔ ایک جلسہ صرف کشمیر کے نام پر کیا ہو، ساری اپوزیشن کی جماعتیں، اور اپوزیشن تو چلو بائیں بازو کی بھی ہیں، کوئی دیندار جماعت نے کوئی بڑا جلسہ کیا ہو کہ ہم ان کے لیے کم از کم آواز اٹھاتے ہیں۔ سب کے اپنے اپنے تحفظات ہیں، جتنا چھوٹا ہے اس کے چھوٹے ہیں، جتنا بڑا ہے اس کے بڑے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمان پر کیا بیت رہی ہے، مسئلہ یہ کہ میرے مفادات کہاں پورے ہوتے ہیں۔ 3 ہفتے ہو گئے، آپ اپنے گھر میں 3 دن دودھ کے بغیر گزارا کر سکتے ہو؟ آپ کا چھوٹا بچہ دودھ نہ آئے گھر میں، روزانہ سودا سلف لاتے ہو، 3 دن نہیں گزار سکتے، ان کے باغات پر لگے ہوئے سیب سڑ گئے، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کے بیمار علاج کے بغیر شہید ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہے، ایمان کا رشتہ ہے، لیکن یہ ایک آواز اٹھانے کے روادار نہیں ہے۔ کیا آپ کے پڑوسی ملک اسلام کے نام لینے والے دعوے دار، دور کے قریب کے اندر کی اپوزیشن جماعتیں، میں کہتا ہوں اسلام کا نام لینے والی جماعتیں،
کیا کوئی اپنی عوام کو لے کر روڈ پر آیا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ اور اندر کی بات یہ ہے کہ ہم نے جا جا کر منتیں بھی کی، چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ کرو، حالت خراب ہے، غصہ حکمران پر ہے، نکالتے کشمیریوں پر ہے۔ اگر ہم باہر نکلے، چونکہ حکمران بھی کہہ رہا نکلو اور ہم نکل آئے، اگرچہ کشمیریوں کا فائدہ ہوگا مگر اس کی بھی تو حمایت ہوگی نا، چونکہ اس کی ہم نے حمایت نہیں کرنی اس لیے ہم نے ان کی بھی نہیں کرنی۔ مقصد اگر حکمران آواز اٹھانا بند کر دے تو پھر ہم کھڑے ہوں گے، پھر ہم تانا دیں گے کہ تم اپنے واجبات ادا نہیں کر رہے ہو، لیکن اب چونکہ تم پہلے میدان میں آ گئے ہو اس لیے ہم نہیں آئیں گے۔ یہ تو حالت ہے ہماری، ہم کس کو کیا کہیں۔ پورے عالم اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ کر اپنے اندر سے وہ رعب ختم کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ ولیکن جہاد و نیت، لیکن یا تو اب جہاد کرنا ہے یا کم از کم نیت پختہ رکھنی ہے کہ جب اللہ موقع دے تو ہم نے جہاد کرنا ہے۔ اور نیت اس کی قبول ہے جس نے تیاری کی ہو، جس نے آج تک سستی کی ہے اللہ اس کو ایک موقع اور دے گا انشاءاللہ۔ پھر سستی نہ کرنا اور اپنے آپ کو تیار رکھنا، ورنہ موت آئی تو نفاق کے کسی حصے پر آئے گی، ایمان پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔